بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج پھر آپ حضرات کے سامنے قاری حنیف صاحب کا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کا عنوان ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ دوستو، بہت ہی شاندار بیان ہے، بیان کو مکمل سننا۔ چلتے ہیں بیان کی طرف، لیجیے پیش خدمت ہے قاری حنیف صاحب کا بیان۔ جنہوں نے ابتداء اسلام میں بڑے دکھ اٹھائے، بڑی پریشانیاں جھیلی، صرف کہنے سننے کی بات نہیں، اور خداوند عالم نے ان کے مقدر جگائے۔ اللہ تمہیں توفیق دے، تم سارے کے سارے حج بیت اللہ کرو، مکے جاؤ، جا کے دیکھو جس مقام پہ سیدنا بلال نے کوڑے کھائے، مار کھائی، آج وہاں مسجد بنی کھنی ہے، اور کوڑے مارنے والے جہاں رہا کرتے تھے وہاں بیت الخلا بنا ہوا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا، جو میرا ہے وہ میرے صحابہ سے پیار کرے گا، جس کو میرے ساتھ دشمنی ہے وہ میرے صحابہ کا دشمن ہے۔ صاف فرما دیا، من احبہم فبحبی احبہم، جس کو ان سے پیار ہے اس کو مجھ سے پیار ہے، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس کو ان سے دشمنی ہے اس کو میرے ساتھ دشمنی ہے۔ جب تم ہو شادیوں میں جا رہے ہو، اجی یہ اور معاملہ ہے، الیکشنوں میں سر پہ اٹھائے پھر رہے ہو، اجی یہ سیاسی معاملہ ہے۔ وہ صحابہ کرام کی عزت کے سامنے سیاسی معاملہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کون سی سیاست ہے جو صحابہ کرام سے ہٹ کر ہے؟ وہ سیاست نہیں، وہ بدماشی ہے۔ کون کہتا ہے یہ سیاست ہے؟ اپنی عزت بناتے ہو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کی عزت کو مٹاتے ہو۔ قربان جاؤں ان حضرات پہ، تم تو اب بھی نہیں سمجھ سکے ہوگے میں کن کی بات کر رہا ہوں۔ او حاجیوں، نمازیوں، تمہیں ساری زندگی میں آج تک خواب میں بھی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی۔ بلال وہ تھا جس نے اپنی زندگی میں لاکھوں کروڑوں مرتبہ حضور کا دیدار کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ساز و سامان لاتا ہے، اور یہ مرتبہ یوں ہی نہیں ملا، ہاں مفت میں نہیں مل گیا، بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں، بڑی تکلیف جھیلی ہیں۔ امیہ ابن خلف مکے کا بہت بڑا بدماش قسم کا کافر غلام ہے۔ امیہ ابن خلف بہت بڑا سردار ہے مکے کا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اس کے غلام ہیں، زر خرید ہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیوانہ پروانہ، جان نثار، جان پہ کھیلنے والا بلال، سرکار کے چہرے انور کا دیدار کیا تو کلمہ پڑھ بیٹھا۔ امیہ ابن خلف کو پتہ چلا، بلال کو مارنا شروع کیا، سارا دن مارتا ہے، لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں سارا دن لٹائے رکھتا ہے، گرم ہو جاتی ہے، بدن جل جاتا ہے، سارا دن نمبر وار پٹائی کرتی ہیں۔ شام کے وقت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں میں رسے ڈال کر مکے کے لڑکے گلیوں میں گھسیٹے پھرتے ہیں۔ جس گلی سے گزارا جاتا ہے عورتیں پوچھتی ہیں کیا بات ہے، نوجوان پوچھتے ہیں کیوں مارتے ہو، مارنے والے جواب ایک دیتے ہیں، غلام امیہ ابن خلف کا ہے، کلمہ کالی کملی والے کا کیوں پڑھتا ہے؟ چمڑا اڑ گیا، ہڈیاں سالم نہ رہی، روزانہ گھسیٹا جاتا ہے، روزانہ مارا جاتا ہے، روز مار کے امیہ ابن خلف تھک گیا۔
خود بھی دوسرے لوگ بھی امداد کو آتے ہیں کافر کی. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے پہ پاؤں رکھ کر پورا وزن ڈال دیتا ہے, سینے پہ پتھر کی چٹان رکھتا ہے, کمر کے نیچے دہکتے ہوئے بھڑکتے ہوئے کولے اور شعلے ہیں, آگ بجھ جاتی ہے مگر بلال غریب کو چھوڑا نہیں جاتا. آج کوئی مار کھائے گا عورتوں کے پیچھے, کوئی زمین کے پیچھے, کوئی دولت کے پیچھے, کوئی مکان کی وجہ سے, کوئی دکان کی وجہ سے, کوئی کرسی کی وجہ سے, کوئی شہنشاہیت کی وجہ سے, کوئی وزارت کی وجہ سے, کوئی سفارت کی وجہ سے بلال مار کھاتا ہے. قرآن کہتا ہے وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ. خدا کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مار کھائی میری راہ میں, میرے نام پہ مار کھائی, میری وجہ سے مار کھائی, زبان پر مصیبت آئی, جان پر مصیبت آئی, مالی تکلیف پہنچی, بھوک پیاس کی تکلیف اٹھائی. خدا فرماتے ہیں میرا بندہ تکلیف اٹھاتا ہے, میں سامنے کھڑا ہو کر دیکھتا ہوں. وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي, اور میرے بندے میں تجھے دیکھ رہا ہوں, میرے نام پہ تجھے مار پڑ رہی ہے. جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے, مار مار کے تھک گئے, اکتا گئے, سزا دے دے کر تھک گئے, مگر بلال اپنے ایمان میں, اپنے یقین میں, اپنی توحید میں, ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کسی قسم کی ملاوٹ کرنے کو تیار نہیں. تمہیں تو آج اگر تھوڑا سا کوئی کہہ دے کہ اس سال کاروبار میں تجھے منافع اسی لیے تو نہیں ہوا کہ تو نے فلانے بابے کو نہیں مانا, فلانے بابے کی پوجا نہیں کی, فوراً کروٹ بدل جاتا ہے. چلو بھائی اب کے بابے کو ہی مان لیں گے. یہ وہ بلال ہے جو کسی بابے کو نہیں مانتا, کسی قبر والے کو نہیں مانتا, جو کسی اونچے نیچے کو نہیں مانتا, کسی بڑ کا پجاری نہیں, پیپل کا پجاری نہیں, کسی کھو کا پجاری نہیں, کسی جنڈی گھنڈی کا پجاری نہیں, کسی درخت کا پجاری نہیں, چاند سورج ستاروں اور پانی کا پجاری نہیں. وہ صرف ایک اس کائنات کے مالک کا پجاری ہے جو خداوند عالم کی ذات ہے. مار بھی کھاتا ہے. قریب سے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے, مار پڑ رہی ہے, اس قدر مارا, گلے پہ پاؤں رکھ کر دبایا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھ نے دیکھا بلال کی ایک بالشت زبان باہر لٹکی ہوئی تھی. کمال ہے, اتنی تکلیف اٹھا رہا ہے. جب بھی ذرا سا پاؤں پرے کو ہٹایا, سانس آیا, فوراً آواز لگاتا ہے اللہ احد, میرا خدا ایک ہے, میرا معبود ایک ہے, میرا کارساز ایک ہے, میرا پیدا کرنے والا ایک ہے, میری جان کا مالک ایک ہے. واللہ علی کل شیء قدیر, وہی ہر چیز پہ قادر ہے. میری جان پہ بھی اسی کی قدرت ہے, میرے یقین پہ اسی کی قدرت ہے. اور مارنے والوں میں سچا عاشق ہوں, تم مارتے تھک جاؤ گے, میں مار کھاتا نہ تھکوں گا. اس لیے جس کی وجہ سے مار کھا رہا ہوں وہ حی قیوم ہے, میں اسی کا بندہ ہوں. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزرتے گزرتے کان میں بلال کے یوں کہہ دیا آہستہ اللہ کا نام لے لے, تجھے بڑی سخت مار پڑ رہی ہے, اللہ کا آہستہ نام لے لے. جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے بڑا دکھ پہنچا, تکلیف ہوئی, اور یوں فرمایا ابو بکر اور اگر کوئی کہے تو کہے, تو نہ کہو یہ بات. انہوں نے کہا میں تیری تکلیف دیکھ کے کہہ رہا ہوں, تجھے صدمہ بڑا پہنچ رہا ہے, تجھے تکلیف بڑی پہنچ رہی ہے.
جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ابو بکر میں تجھے کیا بتاؤں، جب میری کمر کے نیچے کولے، میرے سینے پہ پتھر کی چٹان اور میرے گلے پہ امیہ بن خلف کا پیر رکھا ہوا ہوتا ہے اور وہ وزن پورا ڈالتا ہے، میری جان نکلنے کو ہوتی ہے، مجھے پروردگار کی طرف سے آواز آتی ہے او میرے بلال تیرا کیا حال ہے؟ جب وہ ذات سامنے آئے میں کیسے آہستہ کہوں، اور میرا حال پوچھنے والا خدا ہو میں کیسے آہستہ اللہ کا نام لوں؟ بدنصیب قوم آج تو نہ آہستہ اللہ کا نام لیتے ہیں نہ زور سے اللہ کا نام لیتے ہیں، چھوڑ ہی دیا، نماز چھوڑ دی، قرآن کی تلاوت چھوڑ دی، اللہ اللہ کرنا چھوڑ دیا، مسجد میں آنا ہی چھوڑ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کافروں کا ڈنڈا اور مسلمانوں کے سر ہیں، پٹ رہے ہیں ساری دنیا میں۔ کون ہے مارنے والا مسلمان کو اگر ہم مسلمان ہوں؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو حیران ہو گئے، بڑا عجیب طریقے سے مصیبتیں اٹھائیں، بڑی بڑی تکلیفیں جھیلی، مار مار کے بلال حبشی کو تھک جاتا تھا۔ ایک دن سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے یقین ہو چلا کہ آج میرا وقت آ گیا، آج میرا دم آخری ہے۔ اندازہ لگاؤ کمر کے نیچے دہکتے ہوئے کولے اور شولے، سینے پہ پتھر کی چٹان ہے اور کوڑے مار رہے ہیں اور گلے پہ پاؤں رکھ کر کے وزن ڈال رکھا ہے۔ تھوڑا سا سانس آیا، بلال نے اپنے پروردگار سے التجا کر دی، کہتا اے خدا خالق کون و مکان، اے خدا سر قلب سر جہاں، اور میرے مولا زبان نہیں ہل سکتی، کیسے تیرا نام ادا کروں؟ لب حرکت کرنے سے عاجز آ گئے، زبان باہر نکل گئی، میں کس طرح تیرا نام لوں؟ دل ہی دل میں تجھے پکارتا ہوں، کہتا او میرے مولا مجھے مار کی پرواہ نہیں، مجھے تکلیف کی پرواہ نہیں، میرا حال یہ بنا ہوا ہے جو تیری مرضی ہو وہ کر میرا حال، عشق میں ثابت قدم ہوگا بلال۔ اور میرے مولا مجھے اب اوپر اپنے اتنا یقین آ گیا، اب مجھے اپنے اوپر بھروسہ اتنا ہو گیا، جو تکلیف آئے پرواہ نہیں، میں تیرا نام چھوڑنے کو تیار نہیں۔ چاروں طرف کافر بیٹھے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رگ رگ میں کانٹے چبھو رہے ہیں، طرح طرح کی ایذائیں دے رہے ہیں، کہتا ہے ہر رگوں ریشوں میں کانٹے چبھ گئے، اور جس قدر ہو سکے ایذائیں دے مجھے، میں بے پرواہ ہوں اس بارے میں تکلیفوں سے تیرا نام چھوڑنے والا نہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حال دیکھا، آج کا دولت مند رات دن سوچتا ہے دوسرا کارخانہ کس طرح سے لگاؤں، کاہے کا لگاؤں، کہاں لگاؤں، دوسری فیکٹری کہاں لگاؤں، دوسرا کاروبار کس طرح پہ بڑھاؤں۔ یہ مکے کا دولت مند تاجر ہے جس کا نام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مکے کی گلیوں میں اس نیت سے چکر لگاتا ہے کوئی مصیبت زدہ مسلمان ہوگا تو دولت خرچ کر کے اس کو آزاد کراؤں گا۔ امیہ ابن خلف سے صدیق اکبر نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یار تم مار مار تھک گیا، اسے بیچ لے، غلام تھے نا حضرت بلال، اسے بیچ لے۔ امیہ کہنے لگا کہ خرید لو بھائی، تو امیہ بن خلف کافر نے بڑے پیسے مانگے،
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت فرمایا کہ چل کے لے لو اپنے پیسے. امیہ جو مکے کا سردار تھا کہنے لگا ابو بکر میں تو تجھے بڑا عقل مند سردار اور ہوشیار اور تاجر سمجھتا تھا, آج پتا چلا تجھے تو عقل ہی نہیں. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیوں؟ وہ کہنے لگا یہ تو میرے ناک پہ لڑا ہوا ہے, مار مار کے میں تھک گیا, دوسروں سے مروا مروا کے میں تھک گیا. اندازہ لگاؤ اور اپنے ایمان کا بھی پتہ کرو, سارا مکہ مارنے والا اکیلا بلال مارے کھانے والا. کہنے لگا یہ تو میرا درد سر بنا ہوا ہے, اگر تو یوں ہی کہتا نا غلام مجھے دیتے میں تیرے متھے مار دیتا, تو نے اتنی بڑی رقم دینی کر لی, یہ کوئی تیری عقل مندی ہے؟ کہاں یہ سر پھرا غلام جو کسی کام کا بھی نہیں رات دن مار کھاتا ہے اور اتنی بڑی رقم دینے کے لیے آپ آمادہ ہو گئے. جناب صدیق اکبر سبقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیہ میں بھی تجھے مکے کا سردار سمجھتا تھا, آج پتا چلا تو پرلے درجے کا گدھا ہے. انہوں نے کہا کیوں؟ کہ وہ اس لیے کہ ہو بلال اور قیمت یہ مانگی تو نے, بلال جیسی ذات ہو اور قیمت یہ مانگی. اگر آج پوری دنیا کی دولت تو مانگتا اور میرے پاس ہوتی میں اپنی جان دے کر کے بھی بلال کو خرید کے آزاد کرتا. چنانچہ خرید لیا, آزاد کر دیا, دربار رسالت میں پیش کر دیا. جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیار آیا. اندازہ لگاؤ بلال کے زخموں کو دیکھ کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رونا آ گیا. اسلام کے لیے مار کھائی, ایمان کی وجہ سے مار کھائی, اپنے یقین کی وجہ سے مار کھائی, کوئی سیاسی غرض نہیں, کوئی دنیاوی غرض نہیں. جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم نے اللہ پاک نے اس کا پھل یہ دیا بلال کو, اس کا معاوضہ یہ دیا کہ دربار رسالت میں مؤذن بن گئے. اذان دینے کی جو ڈیوٹی تھی, منصب تھا, وہ حضرت بلال کو ملا رضی اللہ تعالیٰ. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کے خرچے اخراجات سودا سلف لانے کی ڈیوٹی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے تھی. کوئی کسی محکمے کے صاحب کا سامان لائے گا, کوئی کسی محکمے کے صاحب کا سامان لائے گا, کوئی کسی تاجر کا سامان خرید کے لائے گا, کوئی کسی افسر کا سامان خرید کے لائے گا. بلال تیرے پیروں سے اڑی ہوئی کھاد پہ قربان ہو جاؤں, تو شہنشاہ کائنات کے دروازے کا غلام ہے, تو حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سامان لاتا ہے اور 5 وقت اذان کی ڈیوٹی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرضہ بھی لے کے آتا تھا بلال یہودیوں سے. ایک دفعہ ایک قرضے والے نے جان کر کہ دوبارہ اسے پھنساؤ, غلام بناؤ, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کے لیے تیار کھڑے تھے. یہودی آیا اور آ کے کہنے لگا, یہ جو بدنصیب آدمی ہوتا ہے نا, جس کا ایمان نہیں ہوتا, وہ بے ادبی بڑی کرتا ہے. آج بھی تجربہ ہے اللہ والوں کی, علماء کی بے ادبی وہی کرے گا جس کے اندر ایمان کی رتی نہ ہو. بے ادبی کے الفاظ وہی بولے گا ایمان کی رتی نہ ہو. تو حضرت بلال کو آ کر کے آواز دینے لگا اور کہنے لگا او کالے. حضرت بلال نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہ یا تو کل شام تک پیسے آ گئے, ورنہ یاد رکھ تجھے پھر غلام بنائیں گے ہم. جناب ابشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں تشریف لائے. عرض کیا کالی کملی والے فلانا یہودی آ کر کے بڑی زبردست دھمکی دے گیا, وہ مجھے پھر دوبارہ غلام بنانا چاہتے ہیں, وہ پھر مجھے پریشان کرنا چاہتے ہیں. میں اب اتنا بڑا قرضہ کیسے ادا کروں؟ میں صبح کہیں نکل جاؤں گا, چھپ جاؤں گا, روپوش ہو جاؤں گا. جب کوئی انتظام ہو جائے اطلاع فرما دینا, میں حاضر خدمت ہو جاؤں گا. اے بلال تجھے مبارک ہو, تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قرضے کی وجہ سے پریشان ہے. ذرا سوچیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت بخشی ہے,
جن کو اللہ پاک نے کھانے پینے کے لیے دیا ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن دکھوں سے اپنی زندگی پاس کی ہے، قرض لے لے کر، صرف قرض نہیں، آج ہم یہودی بن کے مر رہے ہیں، عیسائی بن کے مر رہے ہیں، کافر اور مشرک بن کے مر رہے ہیں، ان کی ریس ہے ہر معاملے میں، ان کے طریقے کو اپنا کر کے آج مسلمان نوجوان بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تم نے ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا، آؤ شہنشاہ کائنات کا وہ لباس تو دیکھو جس لباس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ 11 پیمند اس لباس میں تھے جس لباس میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا فانی سے رخصتی ہوئی ہے۔ یہ بٹن نہیں لگاتے ہم لوگ، بٹن کی جگہ کانٹے چبھے رہتے تھے، کانٹے چبھو لیے جاتے تھے۔ تو بلال نکل گئے مدینے پاک سے خوف کے مارے کہ یہودی پریشان کریں گے قرضے کے لیے۔ ابھی وہ کچھ ہی منزل پہ دور پہنچے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے یہاں کئی اونٹنیاں سامان سے لدی ہوئی آئی، اور آپ نے اس یہودی کو بلوایا اور بلوا کے فرمایا کہ تو اپنا سارا قرضہ لے لے، جتنا تیرا قرضہ ہے ساری کھجوریں ناپ تول کر اپنے قرضے میں لے جا، بچے گا ٹھیک ہے، نہیں بچے گا تو سارے کا سارا لے جا۔ اللہ غنی، نبی کی ذات کو تو دیکھو، کبھی تو یہ حال ہے کہ قرضہ لے رہے ہیں اور قرضے کی وجہ سے پریشان ہیں، اور خود حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پریشان ہے، اور اب یہاں یہ حال ہے کہ جس صحابی نے کھجوریں اٹھا کر ناپ کر ڈھیر میں سے تول کر دی ہیں، اس کا سارا قرضہ اتر گیا، اور صحابی کہتا ہے کہ میری آنکھ دیکھ رہی تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سارے کھجوروں کے ڈھیر میں سے ایک دانہ بھی کم نہیں ہوا، ایک دانہ بھی کم نہیں ہوا۔ بے شمار واقعات ہیں اس قسم کے۔ مدینے پاک میں اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ مدینے پاک کی صحابی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا باپ فوت ہو گیا، قرضہ تھا باپ کے ذمے، اس نے سارے سیزن کی کھجوریں اکٹھی کی اور ڈھیر لگا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں آیا کہ جی فلاں آدمی کا میرے ابا کے ذمے قرض ہے، وہ آپ کھڑے ہو کر اتار دیں، اپنے سامنے وہ قرضہ اتروا دیں، ساری کھجوریں میں نے سنبھال کے رکھی ہیں، بچوں کو ایک دانہ نہیں دیا میں نے۔ کیسے لوگ تھے جو باپ کے قرضے کا فکر کرتے تھے، اب تو الحمدللہ اپنے قرضے کا فکر نہیں، اگر میں مر گیا تو کون دے گا، بلکہ خوش ہیں، قرضہ مار کے مر جانے پہ لوگ خوش ہیں۔ حالانکہ قرضہ ایسی چیز ہے کہ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب تک یہ پوچھ نہ لیا، کبھی بھی کسی کا جنازہ نہیں پڑھایا جب تک یہ پوچھ نہ لیا کہ اس کے ذمے کسی کا قرضہ تو نہیں، اور اگر پتا چلا کہ ہے تو فرمایا ضامن بنو کون دے گا، اور اگر ضامن کوئی نہیں بنا تو حضور نے کسی صحابی سے جنازہ پڑھوا دیا، خود جنازہ چھوڑ دیا۔ یہ تھوڑی بات ہے کہ نبی جنازہ چھوڑ دے۔ آج لوگ گسے مارتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، کوئی گل نہیں، ایسا کوئی بھجے رہنے۔ آدمی اپنا قرضہ جو منگا کے منڈی چاہ گئے ہیں، بھج گئے کتائی، دینا نہیں، ڈرتا نہیں، اگر میں مر گیا تو میرا قرضہ کون دے گا۔ یہ تھوڑی مصیبت ہے، یہ تھوڑی بات ہے، اور نبی جس کا جنازہ چھوڑ دے، نبی جس کی جنازے کو چھوڑ کر ہٹ جائے، دیکھو تھوڑی بات ہے۔ پہلے لوگ دعائیں مانگا کرتے تھے، یا اللہ مقروض بنا کے نہ ماریو، اور اب دعا کرتے ہیں یا اللہ جتنا گڑگپا کر کے مروں اتنا ہی اچھا۔ بے ایمانی کر کے مرنا چاہتے ہیں، لوگوں کا پیسہ کھا کے مرنا چاہتے ہیں، فنکاری کر کے مرنا چاہتے ہیں، شرم نہیں، یہ کوئی موت ہے، یہ کوئی مرنا ہے، یہ تو لعنت کی موت ہے۔ کسی کا کھا کے مر جاؤ، جب وہ سنتا ہے تو کہے گا نہیں، اور تجھ پر خدا کی لعنت، تو میرا روپیہ کھا کے مر گیا۔ پہلے زمانے میں دستور تھا، جنازہ پڑھنے سے پہلے
مرنے والے کا بیٹا، بھتیجا، بھائی، وارث کھڑے ہو کے اعلان کیا کرتا تھا کہ بھائی جس کا لینا دینا ہو وہ ہمارے پاس آئے، دینا ہوگا ہم چکائیں گے، جس نے دینا ہو وہ ہمیں دے۔ اعلان ہوا کرتے تھے کہ جو قرضہ مانگنے والا ہو وہ ہمارے پاس آئے، ہم قرضہ دیں گے۔ اب قرضے کا اعلان تو ہے نہیں، تو یہ اعلان ہوتا ہے کہ فلاں تاریخ کو آنا، تمہیں چھولے ڈال کر چاول کھلائیں گے، کل خانی ہوگی۔ قرضہ کون اتارے؟ اور اگر کوئی آ بھی جائے مانگنے تسا جانو ایسا کوئی ضامن لگے، ایسا کوئی ٹھیکہ چاہیا ہے، ہم نے کوئی ضمانت اٹھائی ہے تمہاری۔ مدینے کا صحابی حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں آیا، میرے ابا کے ذمہ قرض ہے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، میری طبیعت گوارا نہیں کرتی، میرا مزاج گوارا نہیں کرتا، میں بیٹا دنیا میں موجود ہوں، میرا ابا قبر میں مقروض پڑا ہو۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ساری کھجوریں اکٹھی کر لی، گھر میں کتنی رکھی ہے؟ بچوں کے لیے کتنا رکھا ہے کھانے کے لیے؟ انہوں نے کہا گھر میں کہ جی ہاں، کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام رکھا ہوا ہے، ساری کھجوریں میں نے یہاں اکٹھی کر رکھی ہیں۔ آخرت کا فکر ان لوگوں کو تھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اسے بلا قرض لینے والے کو میں تیری سفارش کر کے آدھا اس سال لے لے گا، آدھا اگلے سال لے لے گا، آدھی کھجوریں بچوں کے لیے رکھ لے۔ صحابی رونے لگا، کہنے لگا میں ایسی کھجوریں اپنے بچوں کو کھلانے کو تیار نہیں، ہم بیٹھ کے کھجوریں کھائیں، میرا ابا قبر میں مقروض پڑا ہو۔ ہم ایسی کھجوریں کھانے کو تیار نہیں۔ عرض کر دیا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں کہ ایک دانہ میں گھر لے جانے کو تیار نہیں، قرضہ اتاریے۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی اور آپ نے اپنے سامنے کھجوروں کا ناپنا شروع کیا۔ اس قرض لینے والے کا سارا قرضہ اتر گیا۔ صحابی کہتا ہے میری آنکھیں دیکھ رہی تھی اور مجھے یہ تسلی ہو رہی تھی کہ پورے ڈھیر میں سے ایک دانہ بھی کم نہیں ہوا، سارا قرضہ چک گیا، سارا قرضہ اتر گیا، مگر ایک دانہ کم نہ ہوا۔ جس وقت مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذمے جو قرضہ تھا بلال کے ہاتھ کا لیا ہوا، وہ سارا قرضہ اتر گیا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو پھر بلوا لیا، فرمایا بے شک بے پرواہ ہو جا، اللہ نے سارا قرضہ تیرے میرے سر سے اتار دیا۔ بھوک کی مصیبت بھی دیکھی، پیاس کی مصیبت بھی دیکھی، اور اتنا زبردست عشق تھا کہ جب مدینے پاک میں اذان دیتا تھا تو جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتا تھا کہ میں ان کی رسالت کی گواہی دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب وفات شریف ہوئی، بلال ان نوجوانوں میں تھا جو ٹکرے مار رہے تھے، بے ہوش پڑے تھے۔ کہاں جاؤں، کسے دیکھ کے اپنا گزارا کروں، کس کا دیدار کروں، کس کو اپنا آقا مولا بناؤں، کون میرے سینے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھے گا بلال تیرا کیا حال ہے، کون پوچھے گا مجھ سے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد جب مسند کو خالی دیکھتا اور جب اذان دیتا اشارہ کرتا، حضور نظر نہ آتے، بے ہوش ہو کر گر پڑتا تھا۔ انہیں محبت تھی، انہیں لگن تھی، انہیں سوز و گداز تھا، انہیں عشق تھا، ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی مہر لگا رکھی تھی۔ آج ہمارے دلوں پہ مہر مال کی ہے، دولت کی ہے، پیسوں کی ہے، دنیا کی ہے، کرسی کی ہے، اقتدار کی ہے، سرکار کی محبت کی مہر نہیں ہے۔ اگر وہ ہوتی تو آج ہمارا خدا جانے کیا حال بنتا۔ اس لیے قرآن کریم نے ان لوگوں کی تعریف کی، فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ۔
تک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نام پہ ہجرت کی، اللہ کے نام پر ایمان لائے، اسی کے نام پہ ہجرت کی اور جہاد کیا میری راہ میں، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، مالی قربانی کی، جان کی قربانی دی۔ اللہ کہتا ہے اولئک اعظم درجۃ عند اللہ، یہی ہے وہ لوگ جن کے بہت بڑے درجے بلند ہیں میرے یہاں، میں خدا کے نزدیک ان کے درجے بڑے ہیں، میں خدا کے نزدیک ان کے مقام بڑے اونچے ہیں، میں پروردگار عالم کے نزدیک ان لوگوں کے مقامات بڑے اونچے ہیں، اور خدا جن کو اونچا کہے وہ کتنے اونچے ہوں گے۔ اور دونوں شہادتیں اللہ پاک کی قرآن میں ہیں حضرات صحابہ کرام کے بارے میں۔ تمہارا اس طرف دھیان نہیں، تمہیں تو صرف تھوڑی سی کوئی انگلی لگا دے، دیکھو جی فلانے نے فلانے کا حق مار لیا تھا، دیکھو نا جی برا ہوا نا جی، اوہو تم بھی فیصلہ کر جج بن جاتے ہو، تم بھی فیصلہ کرنے والے بن جاتے ہو۔ ٹھیک ہے یار، صحابہ کے درجے تو بڑے ہیں، مگر یہ بات تو نہیں چاہیے تھی انہیں۔ تجھے کیا پتا ہے؟ تجھے اپنے ایمان کا تو پتہ نہیں، تو صحابہ کرام کے ایمان کا پتہ کرتا ہے۔ ساری عمر گو کھاتے گزر گئی، حرام کا پیشاب پیتے گزر گئی، ہم صحابہ کرام کے فیصلے کریں گے؟ اور فیصلہ کرنے والے ہم، اور فیصلہ نبی کے یاروں کا، نبی کے دیوانوں کا، نبی کے پروانوں کا۔ خدا گواہ ہے، خدا کہتا ہے بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ کہ ان لوگوں نے مال بھی قربان کیا، جان بھی میرے اوپر قربان کر دی۔ خدا گواہ ہے، رسول گواہ ہے، قرآن گواہ ہے۔ تم صحابہ کرام میں ایک کروڑ عیب نکالو، کوئی صحابہ کے درجے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ 1500 سال پہلے کی باتیں کرنے کے لیے بڑے ہوشیار ہو، آج کل کی باتیں کوئی نہیں کرتا۔ کیسے کریں؟ انشاءاللہ شام جیل میں ہوگی۔ آج کل کی باتیں کرو نا، کس محکمے میں کیا ہو رہا ہے، کس جگہ کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہیں وزراء، کیا کر رہے ہیں سفراء، کیا کر رہے ہیں بڑے بڑے افسر، ان کی بات نہیں کرتے، رسالے چھاپے پھرتے ہیں صحابہ کرام کے نام پر۔ میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں، آج بڑا بد نصیب ہے وہ آدمی اور بڑا بدبخت ہے وہ آدمی، اور میں تو آگے بڑھ کر کہوں گا بڑا لعنتی ہے وہ آدمی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کا شکوہ کرے، گلہ کرے حضور کے یاروں کا، ان یاروں کا جو حضور کے آڑے وقت میں کام آئے، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے اور فاقے کاٹے، مصائب جھیلے، پیاسے مرے، بھوکے رہے، ان کا گلہ کرتے ہو۔ اور پھر تمہیں جج کس نے بنایا؟ تم ہوتے کون ہو؟ تم کون ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کا فیصلہ کرنے والے؟ وہ خدا کے بندے تھے، خدا ان کا گواہ ہے، نبی ان کے گواہ ہیں، قرآن ان کی تعریف کرتا ہے۔ فرمایا ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا نہ، بدر میں تو وہ لڑے، احد میں انہوں نے قربانیاں دی، حنین میں وہ لڑے، خندق میں وہ لڑے، تبوک میں انہوں نے قربانیاں دی، یرموک میں انہوں نے قربانیاں دی۔ ایک ایک صحابی ایسا ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 125 جنگ لڑے ہیں، اور اسلام کے نام پر جنگیں تو انہوں نے لڑی، اور تم کرسیوں پہ بیٹھ کر میز پہ رسالے رکھ کر فیصلے تم کرتے ہو، تم ہو کون؟ یہ تو منافقوں کی اولاد کر سکتی ہے، یہ تو یہودیوں کی اولاد کر سکتی ہے، یہ تو عیسائیوں کی اولاد کر سکتی ہے، مسلمان کا تخم ایسا نہیں کر سکتا۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گلہ، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کا اور آپ کے یجا نثاروں کا گلہ، کوئی بھی کرے مجھے اس سے کوئی بحث نہیں۔ بہرحال ہم ان کو اپنا نہیں جانتے، اور جو نبی کے یاروں کے نہیں وہ ہمارے نہیں، ہاں وہ ملک کے نہیں، وہ قوم کے وفادار نہیں ہو سکتے،
وہ ملت کے وفادار، اور جو نبی کے دروازے کا وفادار نہیں وہ تیرا وفادار کب ہوگا؟ یہاں تو غلامی کرنے والوں نے سب کچھ کمایا ہے، ہاں سب کچھ کمایا غلامی کرنے والوں نے۔ اللہ غنی، ان کی پیٹھ گواہ ہے کہ انہوں نے اسلام کے لیے کیا کیا، ان کے کمر پہ کوڑوں کے نشانات گواہ ہیں کہ انہوں نے اسلام اور ایمان کے لیے کیا کیا۔ سیدنا بلال سبقت رضی اللہ تعالیٰ وفات شریف کے بعد مدینے میں رہ نہ سکے، منبر خالی میرے سے دیکھا نہیں جاتا، دمشق چلے گئے، وہاں جا کر اپنے اللہ اللہ کی۔ ایک دن خواب میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا ما جفانی یا بلال، اور بلال یہ کیا غضب کر رہے ہو، مدینے سے دور چلے گئے، ملنے بھی نہیں آتے۔ اندازہ لگا اس کا درجہ کتنا بلند ہوگا، اس کے دل میں نبی کا عشق کتنا ہوگا، اس کے دل میں نبی کی محبت کتنی ہوگی، جس کو کالی کملی والے فرمائے تو مجھے ملنے کیوں نہیں آتا۔ ما جفانی یا بلال، او بلال یہ کیا ظلم کر بیٹھے، اتنے دور چلے گئے، ملنے بھی کیوں نہیں آتے۔ بلال اسی وقت اٹھا، سواری لی، تیز رفتار سواری پہ سوار ہو کر مدینے پاک پہنچا۔ سیدنا بلال کو دیکھ کر مدینے میں کوہرام مچ گیا، نبی کا مؤذن آ گیا، کالی کملی والے کے دربار کا غلام آ گیا۔ سارے لوگ چاروں طرف جمع ہو گئے، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جا کے ملے، بلا کے لائے، فاطمۃ الزہرا کے لخت جگر بیٹو، علی مرتضیٰ کے شیر جوانوں، تمہاری بات نہیں موڑیں گے، ذرا اذان کی فرمائش کرو، اذان تو دے دے نبی کے زمانے کی، بلال آئے ہوئے ہیں۔ جناب بلال ابشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کی مسجد میں، مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر جب اذان شروع کی، مدینے میں کوہرام مچ گیا، عورت مرد باہر نکل آئے، چلو نبی کے اذان زمانے کی اذان آئی ہے، چلو شاید دیدار ہو جائے۔ نبی کے زمانے کی اذان آئی ہے، تم بھی چل کر کے دیدار کرو، زیارت کرو۔ کوہرام مچ گیا مدینے میں۔ بلال ایک دو روز قیام کرنے کے بعد پھر واپس چلے گئے، دمشق میں ہی وصال ہوا۔ ان جوانوں میں مقام ہے صحابہ کرام میں سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جنہوں نے محض اپنے ایمان اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مار کھائی۔ انہوں نے چوری کر کے مار نہیں کھائی، ڈاکہ مار کے مار نہیں کھائی، قتل کر کے مار نہیں کھائی، کسی خوبصورت لڑکی کے پیچھے مار نہیں کھائی، دکان مکان کے پیچھے مار نہیں کھائی، بلکہ خدا کہتا ہے وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے نام پہ مار کھائی ہے، جنہوں نے میری وجہ سے مار کھائی ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ، لوگوں کے کہنے میں مت آیا کرو، یہ جو پھرتے ہیں نا کتابیں لیے ہوئے، اس کتاب میں یہ لکھا ہے، اس کتاب میں اس کو کہہ دیا کرو کہ ان کو آگ لگا دو، کتاب ان کتابوں کو آگ لگا دو جن کتابوں میں نبی کے دیوانوں کا گلا ہو، شکوہ ہو، دشمنی ہو۔ یہ دیکھو قرآن سارا گواہ، نہ تمہارے لا کالج کے شاگرد پاس ہیں اور نبی کے شاگرد فیل ہیں، تمہاری یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹ پاس ہیں اور مدینہ یونیورسٹی کے شاگرد فیل ہیں، عقل ہے کھوپڑی میں؟ اور آج کے پروفیسروں کے شاگرد پاس اور امام الانبیاء کے شاگرد فیل۔ آج روس اور امریکہ کے ماننے والے، اپنے ازم پر جان دینے والے لوگ پکے اور نبی کے دیوانے کچے، تمہیں بتایا کس نے ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 23 برس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ خدا کی قسم جب تم بیمار پڑو گے زیادہ سے زیادہ بیٹی پوچھنے آئے گی۔ یہ وہ لوگ تھے جب بیمار پڑتے تھے پوچھنے کے لیے امام الانبیاء تشریف لاتے تھے، ان کے دکھ درد میں شریک تھے حضور۔ ہاں غزوہ خندق کے موقع پر
खंदक खोदते खोदते कि बहुत बड़ा पत्थर निकल आया जो सहाबा किराम से टूटता ना था। हुजूर को आके अर्ज किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलल्लाह वो पत्थर नहीं टूटता। आपने ये नहीं फरमाया मैं दुआ करूंगा, फरमाया लाओ मुझे कुदाल दो। मारा है नबूवत के हाथों ने, पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और उसके बाद हजारों सहाबा किराम गवाह हैं कि सहाबा मिट्टी पत्थर खोदते थे, टोकरी में भरते थे और रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर मुबारक पे उठा उठा कर ले जाते थे। और जिन्होंने मिलकर खाने खाए हों, जिन्होंने मिलकर अल्लाह के दीन के झंडा बुलंद करने के लिए मार खाई हो, उनसे अच्छा कौन हो सकता है, उनसे बड़ा कौन हो सकता है। दीन में भी बड़े वो, आखिरत में भी बड़े वो, क़यामत में भी बड़े वो। हौज़ कौसर के पानी के गिलास सहाबा किराम के हाथों से मिलेंगे। इसलिए मैंने एक जवान सहाबी का जिक्र कर दिया ताकि हमारे दिलों में उन हजरात की मोहब्बत हो और उन हजरात से अकीदत हो। हम कितने बदनसीब हैं। ये सारी बड़ी मस्जिद बैठी, अगर मैं पूछ लूं तो इंशाअल्लाह नफी में जवाब मिलेगा। बमै मेरे अगर मैं पूछ लूं कि सारे साल में कभी किसी ने हजरत बिलाल को इसाले सवाब करने के लिए 4 आने खर्च किए? वो दाता दरबार में तो देग पकाने के लिए पैसे तुम्हारे पास हैं, चूड़े चमारों को खिलाने के लिए तो तुम्हारे पास हैं, बेनमाजों को राजी करने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं, डॉक्टरों को और अफसरों को घी के पीपे देने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं। इतना बड़ा नबी का दीवाना परवाना कोई आदमी कसम नहीं खा सकता कि सारी जिंदगी में 1 रुपया भी हजरत बिलाल के इसाले सवाब के लिए किसी ने खर्च किया हो। ये तो हमारी मोहब्बत है, ये तो हम नबी के गुलामों के गुलाम बने फिरते हैं। और वैसे देखो ना, गुलाम है रसूल के गुलाम है, गुलाम है रसूल के गुलाम है। प्लेटफार्म नंबर 4 देखो बिल्कुल साफ पड़ा है। अच्छी गुलामी है भाई। ये मैंने चलते चलते की बात कर दी ताकि इस तरफ भी हमारी तवज्जो हो। हमारी औलाद लाखों रुपया बर्बाद करती है, हमारे घरेलू अखराजात में लाखों रुपया हजारों रुपया खर्च होता है। इन लोगों के लिए बदकिस्मती से हमारी जेब में, हमारे घर में दमड़ी नहीं। और चलो एक रोटी कभी बिलाल के इसाले सवाब के लिए किसी ने खर्च की होती, कौन करे? हमारा इनसे कोई रिश्ता है? इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से प्यार करो, मोहब्बत करो। इनकी मोहब्बत आईने ईमान है। इनकी दिल में मोहब्बत का बसाना खुदा की कसम जन्नत का बसाना है। और यही जन्नत के ठेकेदार हैं, यही जन्नत के वारिस हैं। जिन लोगों ने अदब किया उनके मुकद्दर जाग उठे, उन लोगों को खुदाबंदी करीम ने दुनियाई में वक्त लगाए। हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला इत्तला दी गई, खबर मिली कि ईसाई सरदार ईसाई बादशाह 1.5 लाख के करीब फौज लेकर मुसलमानों पे हमला करने के लिए आया है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 50-60 आदमी दिए, जाओ बादशाह की फौज का अंदाजा लगा के आओ, तखमीना लगा के आओ, असलहा देख के आओ, उनकी तादाद का अंदाजा लगाओ वो कितने हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला चंद सहाबा किराम को साथ लेकर के पहुंचे। ईसाई बादशाह को पता चला, उसने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया और कहने लगा कि देखो जंग अच्छी चीज नहीं है, हमसे सुलह कर लो, हमसे सुलह कर लो। हज़रत खालिद फरमाने लगे सुलह में देर क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कलमा पढ़, मुसलमान बन जा, मेरा भाई बन जा, जन्नत का हकदार बन जा, मेरे नबी का गुलाम बन जा, अल्लाह की तौहीद का मानने वाला बन जा, अभी तमाम बातों में सुलह हो जाएगी। वो कहने लगा बड़ा जल्दी कलमा पड़ा है, जैसे मैं अकेला बैठा हूं, तूने मेरी फौज देखी है? 1.5-2 लाख फौज लेके आया हूं, खा जाएगी मेरी फौज तुम्हें। कलमे पढ़ा रहा है। हज़रत खालिद को कहने लगा तुझे पता नहीं तू किसके सामने खड़ा है? फरमाया हां, एक ईसाई काफिर के सामने खड़ा हूं। वो कहने लगा है कोई जल्लाद,
فوراً تلوار لے کر حاضر ہو گئے. کہا اس گستاخ کی گردن کاٹ مارو. حضرت خالد کے ساتھ 2 آدمی اور تھے. انہوں نے یہ نہیں کہا ہے جی اجی ہم تو یوں ہی بات کر رہے تھے جی اجی آپ برہم ہو گئے اجی حضور آپ ناراض ہو گئے. حضرت خالد نے یہ نہیں فرمایا کہ باہر والوں کو اطلاع کر دو وہ 50-60 آدمی تو ہمارے ساتھ مل جائے. 2 ساتھیوں کو فرمایا اب ایک دوسرے کی طرف مت دیکھنا, تلوار نکال لو, انشاءاللہ حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی. 3 آدمی 1.5-2 لاکھ کے مقابلے میں ٹکرا گئے. یہ نہ سوچا کہ ہوگا کیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2 ساتھی اور تمام کافروں کی فوج میں گھر گئے. جنگ شروع ہو گئی. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خام میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فرمایا ابو عبیدہ تو سویا ہوا ہے, میرا خالد گھیرے میں آ گیا. گھبرا کے اٹھے, شور مچایا, لوگوں جلدی کرو پہنچو, خالد گھیرے میں ہے. حضرت خالد کی بیوی ام تمیم سنتی ہے, کہنے لگی نہیں مجھے یقین نہیں آتا, میرا خالد گھیرے میں آنے والا نہیں, آ ہی نہیں سکتا. گھر میں کھڑی ہو کر چاروں طرف نظر مارتی ہے, دیکھتی کیا ہے, وہ ٹوپی جس میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک رکھے ہوئے تھے, وہ بھول آئے. ام تمیم کہتی ہے خالد تو ضرور گھیرے میں آ گیا, تیری ٹوپی یہاں رہ گئی. ام تمیم نے ٹوپی لے کر کے شور نہیں مچایا, کپڑے نہیں پھاڑے, چہرہ نہیں نوچا, ابو عبیدہ کے پاس نہیں آئی, بغل میں ٹوپی دبائی, برقع اوڑھا, گھوڑے پہ سوار ہوئی, تلوار لے کر گھوڑے کو سر پٹ چھوڑ دیا. صحابہ دیکھ رہے تھے, ارے یہ کون ہے, یہ کوئی جاسوس معلوم ہوتا ہے, اسے پکڑو. صحابہ نے گھوڑے دوڑائے, گھیرے میں لے لیا, پوچھا برقع پوش تو کون ہے, کہنے لگی نہ چھیڑو, خالد کی بیوی ام تمیم ہو. آمین. تو کہاں چلی ہے, کہنے لگی میرا خالد گھیرے میں آ گیا, ٹوپی گھر پہ بھول گیا, وہ پہنچانے چلی ہوں, ہمیں دے دے ہم پہنچا دیں گے, تو عورت ذات ہے. کہنے لگی خالد کی جو قدر میں جانوں تم نہیں جانتے, جان دے دوں گی مگر ٹوپی کسی کو نہ دوں گی. نکل پڑی, آ کے دیکھا تلواریں چل رہی ہیں, گاجر مولی کی طرح آدمی کٹ رہے ہیں. حضرت خالد بن ولید بیچ میں ہے. ام تمیم نے تلوار نکال کر چلانی شروع کر دی, گاجر کی طرح لوگوں کو کاٹ مارا. خود حضرت خالد کہتے ہیں او میرے ساتھیوں, اس نوجوان کو پہچانو, اس برقع پوش کو پہچانو, اس نقاب پوش کو پہچانو, یہ کون ہے. جب سامنے گئی, نقاب اٹھا کے کہنے لگی خالد تیری بیوی ام تمیم ہو, یہ ٹوپی بھول آئے ہو, پہنچانے آئی ہو. اور کراچی کے مسلمانوں تم نے کبھی سوچا نہیں خالد کے سر پہ نبی کی ٹوپی نہیں, جس میں نبی کے بال رکھے ہوئے تھے, وہ گھیرے میں آ گئے. آج تیرے پاس قرآن نہیں, تو گھیرے میں ہے. وہ ٹوپی گھر پہ بھول آیا تھا, تو قرآن کو مسجد میں قید کر کے آیا, آج تو کفر کے لرزے میں پھنسا ہوا ہے, تو گھیرے میں ہے, تجھے کوئی نہیں نکال سکتا اللہ کے قرآن کے سوا. تم کتنی عسکری طاقت بڑھاؤ, تم تعداد بڑھا لو, تم چھوٹے بڑے زور لگاؤ, کتنی تم کوشش کرو, خدا کی قسم جب تک تم اللہ کا قرآن لے کر کے نہیں بیٹھتے اس وقت تک تمہارا گھیرا نہیں ٹوٹ سکتا. تم نے اللہ کے قرآن کو مسجد میں قید کر دیا.
نہ اس کو ایوان صدر میں جگہ دی، نہ مارکیٹ میں جگہ دی، نہ محلے میں جگہ دی، نہ برادری میں جگہ دی، نہ خاندان میں کوئی جگہ دی. تمام کو اکٹھا کر لو گے، اللہ کے قرآن کو پوچھنے والا کوئی نہیں. کون پوچھے؟ حضرت خالد تو صرف ٹوپی بھول کر آئے تھے، ہم نے قرآن ہی بھلا دیا، نبی کی سیرت کا آئینہ بھلا دیا. خدا کی قسم، نبی نے امانت تمہارے سپرد کی ہے. میدان حشر برپا ہوگا اور اللہ کا پیغمبر کھڑا ہو کر تم سے مطالبہ کرے گا، لاؤ میری امانت کہاں ہے. کچھ لوگ کہیں گے اور جی ہم تو عشق کی وجہ سے ایسا کر بیٹھتے ہیں، محبت میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا قرآن کہاں رہ گیا. محبت میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا قرآن رہ کہاں گیا. اور تجھے کیسی محبت ہے، تجھے کیسا عشق ہے کہ تجھے آج تک پتہ نہیں چلا. عشق تو صحابہ کرام کو تھا. مدینہ منورہ ہے، اللہ پاک ہر مسلمان کو مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے. خدا کی قسم، مدینے کی ہوا میں جو خوشبو ہے تمہاری، وہ کستوری میں نہیں ہو سکتی، وہ مشک میں نہیں ہو سکتی، وہ عنبر میں نہیں ہو سکتی، وہ زعفران میں نہیں ہو سکتی. ارے مدینے کی ہوا میں جو خوشبو ہے، جو گنبد خضرا سے ٹکرا کر آتی ہے، اس ہوا میں خوشبو بھی نرالی ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے تو کسی سے پوچھتے نہیں پھرتے تھے، بلکہ مدینے کی ہوا بتاتی تھی ادھر آؤ ادھر آؤ، حضور ادھر تشریف لے گئے. مدینہ منورہ میں ایک جنگ کی تیاری فرمائی، صحابہ کرام کا لشکر تیار فرمایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جمعے کا دن ہے، صبح کا وقت ہے، لشکر کو ساتھ لے کر کے تشریف لے گئے. 2-3 میل تک رخصت فرمانے کے لیے گئے، دعا کر کے واپس آ گئے. اللہ تمہیں کامیاب فرمائے. صحابی ہے حضور اکرم، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا. آؤ عشق کی بات تمہیں بتاؤں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کے وقت فرما دیا، توجہ کرنا، لشکر کو رخصت کرتے وقت فرما دیا، اور میرے دیوانوں اور پروانوں اور میرے جانثاروں بات سنو. پہلے جھنڈا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دینا، پھر جھنڈا عبداللہ ابن روا کے ہاتھ میں دینا، پھر جھنڈا اسامہ بن زید کے ہاتھ میں دینا. حضور کے کلام کی مراد کو اگر صحابہ نہیں جانتے تو کون جانتا ہے؟ سمجھ گئے صحابہ کہ جعفر طیار شہید ہوں گے. یہ جو حضور نے فرمایا پھر اس کو دینا پھر اس کو دینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی، فرمان کی، ارشاد کی مراد اور منشا غرض و غائب صحابہ سمجھ گئے کہ جعفر طیار شہید ہوں گے، اور پھر عبداللہ بن روا بھی شہید ہوں گے، اور اسامہ بن زید بچ کے آئیں گے. صحابہ کا تجربہ تھا حضور کے کلام کو سمجھنے کے لیے. عبداللہ ابن روا رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ تسلی تو میری ہو گئی کہ میں شہید ہوں گا، اس جنگ میں واپس نہیں آؤں گا، مگر چلو جمعے کا دن ہے، سواری میری بڑی تیز ہے، میں آخری جمعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کیوں نہ پڑھوں اور جمعہ پڑھ کے جاؤں گا، ایک مرتبہ اور اپنے آقا کا دیدار کروں گا. واپس مدینے میں آئے، گھر نہ گئے، بیوی بچوں میں نہ گئے، باغ و بہار میں نہ گئے، فصل باڑی میں نہیں گئے، لوگوں میں نہیں گئے، سیدھے مسجد نبوی میں تشریف لائے. جمعے کی نماز کے بعد مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا. حضور نے فرمایا عبداللہ میں نے تو تجھے صبح رخصت کیا تھا لشکر کے ساتھ، تجھے صبح روانہ کر دیا تھا، تو چلا گیا تھا فوج کے ساتھ. عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ کے فرمان سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ میں شہید ہو جاؤں گا، میرا یہ آخری جنگ ہے، یہ آخری جہاد ہے. میرے دل میں ایک بات آئی، آج جمعے کا دن ہے، اپنے آقا کے پیچھے جمعہ بھی پڑھوں، آخری جمعہ پڑھوں اور آخری دیدار کر کے جاؤں. اب
تھوڑے سے مجھے آپ بول کے بتائیں عبداللہ ابن رواح کا یہ عشق ہے کہ نہیں؟ کوئی ڈر کی بات نہیں، کوئی خوف کی بات نہیں، بیوی بچوں کی محبت نے نہیں کھینچا، باغوں کو دیکھنے نہیں گیا، بچوں سے ملاقات کے لیے نہیں گیا، ارے حضور کا عشق ہے، کہتا آخری جمعہ، آخری دیدار، آخری ملاقات۔ اور عرض کیا میرے آقا میں اپنے ساتھیوں کو جا ملوں گا، میری سواری بڑی تیز ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور سرخ ہو گیا، فرمایا عبداللہ تو ساتھیوں کو نہیں مل سکتا، نہیں مل سکتا، جب تیرے ساتھی جنت میں جائیں گے 500 سال بعد میں بہشت میں جا سکے گا۔ کیوں؟ اس لیے چاہے تم عشق کے تحت آئے، محبت کی وجہ سے آئے، جذبے کی وجہ سے آئے، جمعے کے لیے آئے، میرے دیدار کے لیے آئے، میری ملاقات کے لیے آئے، جب میں نے رخصت کر دیا تھا میرے حکم میں تاخیر کیوں کی؟ پتا چلا عشق بھی وہ مقبول ہے جو حضور کی غلامی کے اندر ہو۔ غلامی سے باہر جو عشق ہے وہ عشق نہیں، وہ فریب ہے، وہ دجل ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، نام دیکھو، شکل دیکھو، نام ہوگا عاشق رسول اور شکل دیکھو تو خدا کی قسم بالکل ایسا معلوم ہوگا جیسے اندرا کا بھتیجا ہو۔ پہچان نہیں سکے گا آدمی۔ کیا کر سکتا ہے آدمی شکل میں؟ صورت نہیں، سیرت نہیں، لباس نہیں، اخلاق نہیں، کردار نہیں، تمام چیزوں کا تختہ نکال کے رکھ دیا ہے۔ اور آج قوم اسی وجہ سے مصیبتوں سے دوچار ہے، وہ نرغے میں پھنسی ہوئی ہے، وہ نکل نہیں سکتی، وہ سہارا ڈھونڈ رہی ہے مادی قوت کا۔ حضور ناراض ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی کہتے ہیں میں چاہتا تھا زمین پھٹ جائے، مجھے لقمہ بنا کر نگل جائے۔ صحابی کہتا ہے مجھے زندگی تلخ لگنے لگی، ہائے میرے آقا مجھ سے ناراض کیوں ہو گئے؟ عبداللہ بن رواح تشریف لے گئے، گھر پھر بھی نہیں گئے، بال بچوں میں پھر بھی نہ گئے، اور جا کر کے جہاد میں شریک ہو گئے۔ 3 دن گزر گئے، کوئی چیز حلق میں نہ گئی، کمر سیدھی نہیں ہو سکتی تھی، جنگ سخت تھا، لڑائی شدید تھی، تلواریں چل رہی تھی۔ عبداللہ بن رواح فرماتے ہیں مجھے بھوک لگی، سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، مجھے یاد آیا میرے تھیلے میں گوشت کے خشک ٹکڑے موجود ہیں، میں ان کو منہ میں لے کر ذرا چوسنے لگا، مجھے مدینے کا باغ یاد آیا، مجھے بیوی یاد آئی، مجھے اولاد یاد آئی۔ نبی کے دیوانے کا طرز زندگی دیکھ۔ صحابی کہتا ہے میں نے انگلی حلق میں ڈال کر وہ بوٹی باہر نکال دی، کہا اچھا میں تجھے کچھ کھانے کے لیے دینے لگا ہوں تو یہاں بیٹھ کر گھر یاد آیا، کھڑا ہو گئے اور فرمانے لگی اور میری بیوی اور تمہیں طلاق ہو، اور میرے باغ بہار جاؤ، اسلام کے لیے وقف ہو تم آج کے بعد۔ دوستو آپ حضرات سن رہے تھے حضرت قاری حنیف رحمۃ اللہ علیہ کا بیان، کتنے اچھے انداز میں حضرت بیان فرما رہے تھے، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا، یعنی اس دین کے خاطر کس طریقے سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی دی، کس طریقے سے دین کی خاطر مار کھائی، اور امیہ بن خلف جو مکہ کا بادشاہ تھا یہودی، کس طریقے سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا کرتا تھا، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو خرید کر آزاد کیا، پھر آپ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر کے خادم بنے، کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مؤذن بنایا، یعنی اذان کی ڈیوٹی آپ کی تھی۔ دوستو کتنے مبارک انسان تھے وہ، کتنی بابرکت ہستی کے یہاں کے خادم بنے،
کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نوازا۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ بیان پسند آیا ہوگا۔ قاری حنیف صاحب کا بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ چلتے ہیں پھر اگلے بیان میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔